الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو حزب البحر شریف یاد کرا دیا تھا، ایک مرتبہ اور پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ سن لیں، اگر غلطی ہو تو اس کو آپ صحیح کر لیں۔ صحیح ہے، پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا اس کے کرنے کا، کس طرح یہ آپ نے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الشکوک والظنون والاوہام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغیوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا وَسَخِّرْ لَنَا هَٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ وَلَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء قاف يا عين صاد قاف يا عين صاد قاف يا عين صاد وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم طاسين طاسين ميم حاميم عين سين كاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا قاف يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ صحیح، اس کو اچھے انداز میں یاد کر لیں، اور اس کا طریقہ دو طرح سے یہ پڑھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا دو طرح کا طریقہ ہے، 360 مرتبہ ٹوٹل زکوٰۃ یہ نکالی جاتی ہے۔ دو طرح کا طریقہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 360 کو 9 دن میں پورا کیا جائے، ہر دن میں 40 مرتبہ پڑھیں تو 9 مرتبہ پورا ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 دن میں 360 کو ادا کیا جائے، ہر دن 120 مرتبہ پڑھا جائے۔ اور اس کی کچھ شرائط ہیں پڑھنے کی۔ جو 9 دن والا ہے اس کو صغیر کہتے ہیں، اور 3 دن والے کو کبیر کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں پڑھنے کی، لیکن یہ جو پڑھنا ہے یہ قرب حاصل کرنے کے لیے
پڑھنا ہے. صحیح ہے. پھر میں آگے بتاؤں گا آپ کو اگلی مرتبہ کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کیا اس کے لیے شرائط ہیں. آگے نکالیں آپ. آگے حدیث شاذ میں نے آپ کو پڑھا دی تھی. آگے حدیث محفوظ ہے. یہ شاذ کے ہی مقابل ہوتی ہے. اس میں اوثق راوی اپنے کم درجے والے ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے. یعنی کہ جو ثقہ راوی ہے وہ کم ثقہ والے کی مخالفت کر دے تو ثقے والی روایت کو محفوظ مانا جاتا ہے، اور غیر ثقہ راوی کی جو حدیث ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے، اس کو شاذ مانا جاتا ہے. یہ بھی حدیث ضعیفہ کے ضمن میں ہے، لیکن یہ شاذ کے مقابلے میں ہے ہونے کی وجہ سے اسے مقبولیت اور قابل عمل لایا جاتا ہے. آگے حدیث منکر. یہ وہ حدیث ہے جس میں ضعیف راوی کسی ثقہ راوی کے مخالف روایت کرے، لہذا اس ضعیف کی روایت کو منکر کہتے ہیں. آگے پھر مثال سے بیان کیا ہوا ہے. حکم منکر شدید، ضعیف اور غیر مقبول ہے، لہذا احکام میں اس پر عمل تو نہیں کیا جاتا، فضائل وغیرہ میں چل جاتی ہے. ایک تو راوی خود بھی ضعیف ہوتا ہے، ساتھ ہی ثقہ راویوں کی روایت کی مخالفت بھی کرتا ہے، تو اس وجہ سے حدیث معروف وہ حدیث جس کا راوی ثقہ ضعیف راوی کی مخالف روایت کرے. جو معروف راوی ہو، ضعیف راوی حدیث معروف کا حکم بھی مثال وہی ہے جو پیچھے گزری. اس کا حدیث معروف کا ذکر حدیث ضعیفہ کے ضمن میں حدیث منکر کے مقابلے میں تو یہ مقبول اور بن جاتی ہے. یعنی کہ اس میں ثقہ راوی ضعیف راوی کے مقابلے میں مخالفت کرتے ہیں، اس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، اس میں ثقہ راوی ضعیف راوی کی مخالفت کرتا ہے. اتنا فرق ہے. آگے مضطرب، جسے وجوہ مختلفہ سے روایت کیا جائے اور ان وجوہ میں سے بعض کو دیگر بعض پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو، اسے مضطرب کہتے ہیں. دوسروں پر ترجیح دینا ممکن نہ ہو. یہ آگے مطابقت اور مثال کو بیان کیا گیا ہے. حکم یہ ذوق پر دلالت کرتی ہے، لیکن جب حدیث مضطرب کے تمام راوی تام الضبط ہوں تو اس حدیث مضطرب کو صحیح کہا جا سکتا ہے، لیکن ذوق پر دلالت کرتی ہے ضرور. آگے حدیث مقبول. یہ وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن کے لفظ کو دوسرے لفظ سے تبدیل کیا جائے، یا ایک راوی کی جگہ دوسرے راوی کا نام ذکر کر دیا جائے، یا الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جائے، مقدم مؤخر کر دیا جائے. اس کا حکم حدیث مقبول، ضعیف، غیر مقبول سے ہی ہے، لیکن فضائل میں تو چل جاتی ہے. ہاں، اگر قلب سے مقصود روایت میں غربت پیدا کرنا ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کسی کا امتحان مقصود ہو تو اس شرط پر جائز ہے کہ بعد میں اس کی تصحیح کر دی جائے گی. صحیح ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں قلب حدیث جائز ہوتی ہے اور بعض میں جائز نہیں ہوتی. آگے نکالیں شرح. قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ. یہ میں نے جو مقدمہ تھا وہ آپ کو پڑھا دیا تھا شروع میں ہی اس کا. آگے یہاں سے شروع کریں گے متن سے، جو عقائد نصفیہ کا متن ہے وہاں سے شروع کریں گے. قال اہل الحق حقائق الاشیاء ثابتۃ. اشیاء کی اہل حق فرماتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں. یہاں سے اہل حق سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں کہ ان کو حق اب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو حق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کو یہ ثابت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اہل حق کہا جاتا ہے.
آگے حق کی تعریف یہ ہے کہ جو نفس الامر واقعے میں موجود ہو۔ ان سے مراد جو ہے وہ اقوال، عقائد، ادیان، مذاہب، یعنی کہ مذاہب حق کا، دین حق، مذہب حق، اس طرح کہا جاتا ہے۔ باقی جو صدق ہے یہ حق کے بالکل مطابق ہے، یعنی کہ صدق اور حق میں فرق نہیں ہے، کچھ فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ واقعے کی جانب سے ہوتا ہے، نفس الامر میں موجود ہوتا ہے، واقعے کی جانب سے ہوتا ہے، اور صدق ہے وہ حکم کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی کہ صدق حکم کو کہتے ہیں اور حق واقعے کو جو کہتے ہیں جو نفس العمل میں موجود ہوتا ہے، اور نفس العمل میں جس چیز کا حکم لگایا جاتا ہے جس چیز پر، اس کو صدق کہتے ہیں۔ آگے حقائق الاشیاء ثابتۃ، یعنی کہ اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ حقیقت، شے کی حقیقت، ماہیت، یہ مختلف طریقوں سے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو جانچا جاتا ہے تعریف کر کے، کہ کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اپنے اندر کیا ہے، جس طرح کہ حیوان ناطق انسان کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ حیوان ناطق کی حقیقت، ماہیت وہ انسان ہے، داہک نہیں کہا جاتا، کاتب نہیں کہا جاتا، کیونکہ انسان کا ممکن ہی نہیں ہے انسان کا تصور کیا جائے ہم داہک کہہ کر، یہ اس کی انواع ہیں، اس کی حقیقتیں نہیں ہیں۔ ادھر پھر وقت یقال سے اعتباری فرق بیان کرتے ہیں کہ حقیقت اور ماہیت ذات کے اعتبار سے ان میں اعتباری فرق ہے، کہ یہ یا تو حقیقت اس کی ماہیت کے اعتبار سے ہوگی، تحقق کے اعتبار سے ہوگی، یا اس کے مشقق ہونے کے اعتبار سے ہوتے، قطع نظر ماہیت کے۔ آگے پھر شے کسے کہتے ہیں؟ شے کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہاں سے مراد اشعری ہیں، اشعریوں کے نزدیک شے وجود کو کہتے ہیں، وجود کو، جس طرح کے ثبوت، تحقق، وجود، کون، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ پھر آگے ایک اعتراض پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتوں کا ثبوت، یہ کہنا، حکم لگانا، حکم اشیاء کی حقیقتوں کہتے ہیں، یہ کہنا لغو ہے، جس طرح کا کہتے ہیں الامور الثابتۃ ثابتۃ، کے امور ثابت ہیں، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے ان کا جواب دیتے ہیں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں آپ کا یہ کہنا کہ شے کی حقیقت، یہ کہنا لغو ہے، حالانکہ ہم اس چیز کا تو اعتقاد رکھتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور ہم نام بھی پھر رکھ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں انسان ہے، فرش ہے، آسمان، زمین، اور جو چیز بھی نفس الامر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم نام رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ چیزوں کی حقیقتیں ثابت نہ ہوتی، لغو ہوتی، تو پھر ہم کسی چیز کی حقیقتوں کا نہ اعتقاد رکھتے، نہ ہی ہم کسی چیز کا نام رکھتے، ہم انسان اور فرش ان کو نہ بولتے، حالانکہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور آپ کا یہ کلام کرنا کہ یہ لغو ہے، یہ بے جان ہے، اور یہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ باقی آگے تحقیقی ایک وتحقق ذالک سے تحقیقی جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہم بات مانتے ہیں کہ اعتبارات اگر مختلف ہو جائیں تو اس اعتبار سے اس کا نام بھی مختلف ہو جاتا ہے، یعنی کہ اعتبار مختلف ہو جائیں، ہم کسی چیز کو کسی اعتبار سے دیکھیں تو اس چیز کا اس اعتبار سے ہی ہم نام لیں گے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں جسم، اب ہم جسم کہہ دیتے ہیں، اب انسان کے لیے جسم کہتے ہیں، تو انسان کے لیے جسم کا نام، جب ہم جسم کہیں گے انسان کے لیے تو ہم حکم لگائیں گے حیوانیت کا۔ اب حیوانیت کا حکم لگانا بالکل صحیح ہے، ہاں جب ہم حیوان ناطق کہیں گے تو اس صورت میں یہ بات لغو چلی جائے گی، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم حیوان ناطق کہیں اور اس پر ہم حکم لگائیں حیوانیت کا، بلکہ جب ہم جسم کہیں گے تو جسم پر تو ہم حیوانیت کا حکم لگا سکتے ہیں، کیونکہ جسم میں دوسری حیوانیت موجود ہوتی ہے۔ جب ہم حیوان ناطق کہیں تو اس پر ہم حیوانیت کا حکم نہیں لگا دیتے، اگر حیوانیت کا ہم حکم لگائیں تو وہ بات لغو ہو جائے گی۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں پڑھ لینا ہے۔ آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ آگے اصول الشاشی کا ہے وَمِثَالُ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا،
यकूनु तालीलु लिअम्रिन शरईय्यिन ला लिअम्रिन लुग़विय्यिन फ़ी क़ौलिही अल-मतबूगुल मुनसफ़ु ख़म्रुन लिअन्नल ख़म्र इन्नमा कान ख़म्रन लिअन्नहु युख़ामिरुल अक़्लु व ग़ैरुहु युख़ामिरुल अक़्लु अय्दन फ़यकूनु ख़म्रन बिल क़ियास। अब यहाँ से जो शर्त की चौथी किस्म हमने बयान की थी कि हम जिस को क़ियास करें वो अम्र शरई हो, अम्र लुग़वी ना हो। अगर अम्र लुग़वी होगा तो हम वो क़ियास तस्लीम नहीं करेंगे, उस क़ियास को हम नहीं मानेंगे। अगर वो अम्र लुग़वी होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, अम्र शरई होगा तो हम उसको मानेंगे, तस्लीम करेंगे। जिस तरह के यहाँ पर अल-मतबूगुल मुनसफ़ु ख़म्रुन। अब पहले ये समझ लें शराब किसे कहते हैं। शराब कहते हैं कि अंगूर के शीरे को कहते हैं जो पड़ा पड़ा झाग बन जाए, झाग छोड़ जाए, उसका एक एक कतरा हराम है, एक कतरा भी हलाल नहीं है। और मतबूगे मुनसफ़ ये कहते हैं कि अंगूर के शीरे को पका लिया जाए, पकाया जाए हालांकि वो आधा रह जाए। अब जब वो आधा रह जाए, इतनी मिकदार में आधा रह जाए, फिर अब हम उसको इस्तेमाल करें, इतनी मिकदार में इस्तेमाल करें कि उससे नशा आ जाए, तो इस सूरत में वो हराम है। अगर हम इतनी मिकदार में इस्तेमाल करें कि उससे नशा ना आए तो इस सूरत में वो हलाल है। अब यहाँ पे इमाम शाफ़ी और हमारा एतराज़ हो गया। यहाँ पर इमाम शाफ़ी ने अलैहि रहमा ने अम्र लुग़वी किया, अम्र लुग़वी बनाकर अम्र लुग़वी के एतबार से क़ियास किया। इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि ख़मर ये मुखामिरा के कबीले से है, मुखामिरातुल अक़ल से ये मुश्तक है, यानी कि वो चीज़ जो अक़ल पर पर्दा डाल दे। ख़मर किसे कहते हैं? मुखामिरातुल अक़ल से मुश्तक है वो चीज़ जो अक़ल पर पर्दा डाल दे। चूँकि ख़मर को ख़मर कहते ही इसलिए कि वो अक़ल पर पर्दा डाल देती है। यही इल्लत मतबूगे मुनसफ़ में भी मौजूद है कि उसको हम इतनी मिकदार में इस्तेमाल करें कि वो अक़ल पर पर्दा डाल दे। तो जिस तरह ख़मर अक़ल में पर्दा डाल देती है, इस तरह ये भी अक़ल पे पर्दा डाल देती है, लिहाजा ये भी क्या हुई? हराम हुई। अहनाफ कहते हैं कि ये जो आपने अमर साबित किया है ना, हुक्म साबित किया है मतबूगे मुनसफ़ पर, ये हुक्म शरई नहीं है बल्कि ये हुक्म लुग़वी है कि ख़मर मुश्तक है। ये हम बात मानते हैं कि ख़मर मुश्तक है, लेकिन आपका क़ियास मोतबर नहीं है। क्यों? कि इल्लत से हुक्म शरई को साबित किया जाता है तो क़ियास मोतबर होगा। अगर हुक्म शरई को इल्लत से साबित करें तो फिर तो क़ियास मोतबर होगा। अगर अम्र लुग़वी को साबित करें तो फिर क़ियास मोतबर नहीं होगा। आपका ये कहना कि ये हराम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। सही है, तर्जुमा कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी मिसाल भी करता हूँ, समझाता हूँ। और चौथी मिसाल वो ये कि हो इल्लत निकालें क़ियास की अम्र शरई के लिए, ना कि अम्र लुग़वी के लिए। उनके कौल में, शवाफ़े के कौल में, अल मतबूगुल मुनसफ़ु ख़म्रुन, क्योंकि ख़मर सिर्फ़ है ख़मर, सिर्फ़ नाम रखा जाता है उसको ख़मर, ख़मर को सिर्फ़ ख़मर कहते हैं। क्यों ख़मर कहते हैं? क्योंकि युखामिरुल अक़्लु के वो अक़ल पर पर्दा डाल देती है। और इसके अलावा मतबूगे मुनसफ़ वो भी अक़ल पर पर्दा डाल देती है, बस वो भी ख़मर हो गई बिल क़ियास, क़ियास करते हुए कि उसको हम ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करें तो वो भी अक़ल पर पर्दा डाल देगी, तो वो भी ख़मर हो गई। लिहाजा इस सूरत में शवाफ़े कहते हैं कि ये हराम है। तो हम कहते हैं कि ये आपने जो साबित किया ये अम्र लुग़वी साबित किया है, अम्र शरई नहीं शामिल किया कि युखामिरु से है, युखामिरु पर्दा डालने को कहते हैं, तो ये भी लिहाजा हो गई, ये आपका दुरुस्त नहीं है। वस्सारिकु इन्नमा कान सारिकन लिअन्नहु अख़ज़ मालुल गैरि बितरीक़िल खुफ़िय्यति वक़द शारकहुन नुबाशु फ़ी हाज़ल माना फ़यकूनु सारिकन बिल क़ियासी व हाज़ा क़ियासुन फ़िल लुग़ति मा इअ्तिराफ़िही अन्नल इस्म लम युदा लहु फ़िल लुग़ा वद्दलील। अब यहाँ से ये बयान हो रहा है कि इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि सारिक और नब्बाश का हुक्म एक ही है कि दोनों के हाथ को काटा जाएगा। नब्बाश कहते हैं कफन चोर को, जो कफन चोर हो।
یہاں سے امام شافعی علیہ رحمۃ دلیل دیتے ہیں اور علت نکالتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سارق یہ سرقہ سے ہے، اور سرقہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کا مال خفیہ طریقے سے لے لینا، چرا لینا، لے لینا خفیہ طریقے سے۔ لہذا نباش کفن چور وہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ کسی کا مال خفیہ طریقے سے لے لیتا ہے۔ تو جو علت سرقہ میں پائی جاتی ہے وہی نباش میں بھی پائی جاتی ہے۔ لہذا جس طرح سارق کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسی طرح نباش کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا قیاس معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے امر لغوی کو ثابت کیا ہے، امر شرعی کو ثابت نہیں کیا۔ صحیح ہے، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وَالسَّارِقُ إِنَّمَا كَانَ سَارِقًا، سارق صرف ہوگا سارق، کیوں؟ کیونکہ وہ مال کو لیتا ہے، غیر کے مال کو خفیہ طریقے سے لیتا ہے، اور تحقیق سارق کا شریک ہونا نباش میں اس معنی کے اندر نباش کی طرح شریک ہے کہ سارق شریک ہے۔ شارکہ النباشو کے شریک ہے نباش سارق کی طرح اس معنی میں۔ فَيَكُونُ سَارِقًا بِالْقِيَاسِ، پس نباش بھی سارق ہو گیا۔ وَهَذَا قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ مَعَ اعْتِرَافِهِ أَنَّ الْإِسْمَ لَمْ يُودَعْ، اور یہ قیاس لغت میں اس کا اعتراف کرنا کہ نام کہ اسم نہیں رکھا جاتا اس کے لیے لغت میں، اور لغت میں اس کو نباش نہیں کہا جاتا۔ یعنی کہ یہ تو اسم سے ثابت کرنا ہے نباش کو، جس طرح کہ ادھر ہوتا ہے اسی طرح ادھر بھی ہوتا ہے۔ لغت کے اندر تو یہ وضع نہیں کیا جاتا، لغت کے اندر وضع نہیں کیا جاتا، لیکن کہتے اسی کو ہی ہیں۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى فَسَادِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ أَنَّ الْأَبْرَ يُسَمَّى الْفَرْسُ أَدْهَمَ لِسَوَادِهِ وَكَمِّيَةً لِحُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يُطْلَقُ هَذَا الْاسْمُ على الزنجي والثوب الأحمر لو جردت المقايسة في الأسام اللغوي لجاز ذلك لوجود العلة۔ یہاں سے ایک اعتراض ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ قیاس لغوی ہے، امام شافعی کی آپ کی دلیلوں نے رد کر دیا کہ آپ نے کہا یہ تو آپ قیاس لغوی ثابت کر رہے ہو، تو یہ قیاس لغوی کس طرح تھا، ذرا ہمیں سمجھاؤ نا کہ یہ قیاس لغوی ہے کس طرح۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب میں نا اہل عرب ایک گھوڑے کو ادہم کا نام دیتے، ادہم۔ کیوں؟ ادہم دہمت سے ہے، کس سے ہے؟ دہمت سے ادہم ہے، اور دہمت کا معنی ہے کالا ہونا، لہذا یہ کالے ہونے والی علت اس میں پائی جاتی ہے، لہذا اس کو اسی لیے ادہم کہتے ہیں، ادہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کمیت ایک گھوڑے کا نام ہے، اس کو کمیت کہتے ہیں۔ کیوں کمیت کہتے ہیں؟ کیونکہ کمیت کا نام ہے سرخ ہونا، تو چونکہ وہ گھوڑا سرخ ہوتا ہے اسی لیے اس کو کمیت کہتے ہیں۔ یہ بات تو درست ہو گئی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اہل عرب کالے گھوڑے کو ادہم کہتے ہیں، سرخ گھوڑے کو کمیت کا نام دیتے ہیں، لیکن اہل عرب کبھی بھی حبشی کو کالا نہیں کہتے اور ادہم نہیں کہتے، اور نہ ہی سرخ کپڑے کو کبھی انہوں نے کمیت کہا ہے۔ حالانکہ اس کا گھوڑے کا حبشی کا رنگ کالا ہے تو ادہم کہنا چاہیے، علت تو موجود ہے، لیکن نہیں کہتے۔ اور کپڑا سرخ میں کمیت والا یعنی کہ سرخ ہونا پایا جا رہا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی سرخ نہیں کہتا، لہذا جب کہ اس کو کمیت کہیں گے، اس کو اب کمیت آپ کہو، کپڑے کو سرخ کپڑے کو کمیت کہو، کالے گھوڑے کو کمیت ادہم کہو، لیکن یہ اہل عرب کے نزدیک جائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟
کیونکہ یہ قیاس لغوی ہے اور قیاس لغوی معتبر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اہل عرب کے نزدیک کالے گھوڑے کو حبشی کو ادہم کہنا جائز نہیں ہے اور سرخ کپڑے کو کمیت کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو وہ کہتے، جائز نہیں ہے اسی وجہ سے نہیں وہ کہتے، اور یہ قیاس وہ لغوی ہے، اس اعتبار سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دلیل اس نوع کے فساد پر قیاس سے کہ عرب نام رکھتے ہیں فرس کا ادہم اس کے کالے ہونے کی وجہ سے اور کمیت گھوڑے کے سرخ ہونے کی وجہ سے، پھر نہیں مطلق یہ نام نہیں بولا جاتا یہ نام حبشی پر، کالے حبشی پر اور سرخ کپڑے پر، اگرچہ جاری ہوتا ہے قیاس ان ناموں میں، لغوی ناموں میں جاری تو ہوتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے لیکن نہیں کہتے۔ لجاز ذالکا، البتہ جائز ہے یہ علت کے وجود کی وجہ سے جائز ہے لیکن کہتے نہیں ہیں، نام نہیں رکھا جاتا۔ وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدَّى إِلَىٰ إِبْطَالِ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْعَ جُعِلَ السَّرْقَةُ سَبَبًا لِنَوْعٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ فَإِذَا أَلَّقَنَا الحكم بما هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغير على طريق الخفية تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة، وكذلك جعل شرب الخمر سببا لنوع من الأحكام فإذا ألقنا الحكم بأمر أعم من الخمر تبین ان الحکم کان فی الاصل متعلقا بغیر الخمر۔ یہاں سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر قیاس لغوی کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو بہت سارے ایسے اسباب شرعیہ ہیں کہ شریعت نے جن کو اسباب کہا ہے تو ان کا باطل ہونا لازم آئے گا، اسی وجہ سے ہم قیاس لغوی کو نہیں مانتے کہ قیاس لغوی باطل ہے۔ جس طرح کے شریعت کے اندر مسئلہ ہے کہ سرقہ یعنی کہ جو سارق ہے اس کا ہاتھ کاٹو، لیکن ایک مخصوص نوع کے اندر کہیں گے کہ اس کا ہاتھ کاٹو، اب اسی کا حکم ہم نباش کو دے دیں تو شریعت کے احکام میں تبدیلی لازم آئے گے، اسی وجہ سے اس کو یہی سبب جو سارق میں سبب ہے یہی سبب قرار دے کر نباش کے حکم یہی سبب ہم لگا دیں تو شریعت کا اسباب شریعہ کا باطل ہونا لازم آئے گا، لہٰذا ہم اسباب شریعہ کو باطل نہیں کر سکتے، قیاس لغوی کو چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے جو شراب نوشی نہیں کرتا بلکہ کوئی اور چیز پی لی ہے اس نے، تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کو بھی وہی حکم لگاؤ جو شراب پینے والے کو لگاتے ہیں، تو اس طرح اسباب شرعیہ میں فرق لازم آئے گا، تو ہم فرق لازم نہیں کریں گے بلکہ قیاس لغوی کو چھوڑ دیں گے اور ہم قیاس لغوی پر عمل نہیں کریں گے، اسباب شرعیہ پر ہی عمل کریں گے تاکہ وہ ان کا باطل ہونا لازم نہ آئے۔ وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدَّى، اور کیونکہ یہ ادا کریں گے، یہ تقاضا کرتا ہے اسباب شریعہ کے باطل کرنے کی طرف، یہ جو چیزیں ہیں یعنی کہ ہم معلق کر دیں تو پھر لغوی کو اختیار کر دیں تو اسباب شریعہ کا باطل ہونا لازم آئے گا، اور یہ کیونکہ شرعیہ نے بنایا ہے سرقہ کو سبب ایک احکام میں سے ایک مخصوص نوع کے لیے سرقہ کو سبب بنایا ہے، بس جب ہم معلق کر دیں حکم کو ان چیزوں کے اندر جو عام ہو سرقہ سے، ان چیزوں میں بھی سرقہ والا حکم لگا دیں اور وہ کہ غیر کے مال کو لینا خفیہ طریقے پر، تو ظاہر ہوگا کہ سبب اصل میں غیر سرقہ کا معنی ہے کہ اس میں بھی وہی سبب ہے جو غیر سرقہ میں بھی یہی ثابت ہو جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح شراب کو پینے کو ہم بنا دیں سبب ایسی خاص نوع کے لیے احکام میں سے کے پاس، جب ہم معلق کر دیں حکم کو ایسے امر کے ساتھ جو عام ہو شراب نوشی سے، تو ظاہر ہوگا کہ حکم اصل میں تو متعلق ہے غیر خمر کے ساتھ، کہ اصل میں حکم شراب کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ غیر خمر کے ساتھ متعلق ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ ہم جب معلق کریں چوری کو غیر کے مال کو لینے پر، سرقہ کو غیر کے مال کو لینے پر، تو ہم دراصل یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہاتھ کاٹنے کا مطلب چوری کرنا نہیں بلکہ غیر کے مال کو لینا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح شراب نوشی میں کہ ایک بندہ شراب نوشی نہیں کرتا، ہم اس کو حکم دے دیں، جو اس کو عام والا، اس کو ہم حکم دے دیں کہ عام کے اندر اس کو ڈال دیں کہ جو بندہ شراب نوشی نہیں کرتا بلکہ صرف مطبوع منصف کو پیتا ہے، حالانکہ وہ حلال ہے، نشہ آور نہیں ہے، نشہ آور تک نہیں پہنچا، تو ہم یہی خمر والا حکم اس کو لگا دیں، تو ہم نے غیر خمر کو متعلق کر دیا اصل کے اندر، کہ گویا کہ ہم نے قرآن پاک کے اندر یہ حکم لگا دیا کہ جو اس کو پیے گا، دراصل قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو شراب نوشی والا حکم لگائیں گے، تو یہ قرآن پاک میں اس طرح زیادتی لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں دیکھ لیں۔ آگے ہدایہ شریف آپ نکالیں۔ ولا يتيمموا الا بصعيد طاهر لان الطيب اريد به الطاهر في النفس ولانه آلة التطهير ولا بد من طهارته في نفسه كالماء ويستحب لآدم الماء وهو يرجو ان يؤخر الصلاة الى آخر الوقت فإن وجد الماء يتوضأ والا يتيمم وصلى ليقع الاداء باکمل الطہارتین فصار کالطعام فی الجماعۃ۔ وعن ابی حنیفہ وابی یوسف فی غیر روایت الاصول ان التاخیر حتم لان غالب الراعی کالمتحقق ووجہ الظاہر ان الاجزاء ثابت حقیقتا لا فلا یزول حکمہ الا بیقین مثلہ۔ یہاں سے یہ بات بیان کریں گے کہ تیمم نہیں ہوتا مگر پاک مٹی سے، پھر اس کی آگے وضاحت کریں گے۔ اور تیمم نہیں ہوتا مگر پاک مٹی سے، کیونکہ طیب مراد اس کے ساتھ طہارت ہے۔ نس میں طیب سے مراد نس کے اندر طہارت مراد ہے کہ پاک ہونا، کیونکہ وہ طہارت کا آلہ ہے، کہ تطہیر کا آلہ وہ مٹی بن جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ فلا بد من طہارتی فی النفس، پس ضروری ہے اس کی پاکی بذات خود اس کا مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ پانی کا بذات خود پاک ہونا ضروری ہے، کہ پانی پاک نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا، اسی طرح مٹی کا بھی پاک ہونا ضروری ہے کہ اگر مٹی پاک نہیں ہو تو وضو نہیں ہوگا۔ ویستحب لآدم الماء، اور مستحب ہے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ امید رکھے کہ مؤخر کرے نماز کو، اس حال میں کہ اس کو امید ہو، اور مستحب ہے پانی کے نہ ہونے کے وقت اس حال میں کہ اس کو امید ہو تو وہ مؤخر کرے نماز کو آخری وقت تک۔ یعنی کہ اگر بندے کو امید ہو کہ ابھی تو پانی نہیں ہے، لیکن جب آخری وقت آئے گا تو تو اس کو پانی مل جائے گا، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پانی کو مؤخر تیمم نہ کرے بلکہ آخری وقت تک انتظار کرے، پانی مل جائے تو پانی سے وضو کر لے۔ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ يَتَوَضَّأُ، پس اگر پالے پانی تو وضو کر لے، ورنہ تیمم کر لے اور نماز کر لے۔ اگر آخری وقت تک بھی اس کو نہیں ملتا پانی تو پھر وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ پس واقع ہوگی ادا اکمل الطہارتین، یعنی کہ دو طہارتوں میں سے اکمل طریقے کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پس ہوگا اس طرح جس طرح کہ لالچی ہوتا ہے بندہ نماز میں جماعت میں، یعنی کہ اس کو قیاس کر دیا اس بات پہ کہ ایک بندہ ہے، اب وہ پہلے وقت میں مسجد میں آ گیا لیکن اور کوئی نمازی بھی نہیں ہے، اب اس کو لالچ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو اس لالچ نیکی کی لالچ کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ آخری وقت آ جاتا ہے کہ اب پتہ ہے کہ اب کوئی بندہ بھی نہیں آئے گا، تو اب وہ نماز پڑھتا ہے خود اکیلے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے مؤخر کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کو امید ہے پانی مل جائے گا، تو اس کے لیے یہ تو ہے کہ وہ کر سکتا ہے تیمم اور وضو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ وضو نہیں کرتا، وضو کو مؤخر کرتا ہے،
تیمم کو مؤخر کرتے آخری وقت تک. اب آخری وقت میں بھی اس کو وضو پانی نہیں ملا، اب وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو پھر اس کو وضو کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. صحیح ہے. اور امام شیخین فرماتے ہیں، شیخین کی ایک روایت ہے جو ظاہر الروایت نوادر الروایات میں سے ہے، ظاہر الروایہ میں سے نہیں ہے، کہ مؤخر کرنا ضروری ہے. شیخین کے نزدیک ایک روایت ہے جو نوادر ہے، ظاہر الروایہ میں سے نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مؤخر کرے اس کو. اب غیر ظاہر الروایہ یعنی کہ جو نوادر الروایہ ہو، یہ ایک ظاہر الروایہ ہوتی ہے اور ایک غیر ظاہر الروایہ ہوتی ہے، نوادر الروایہ ہوتی ہے. جو ظاہر الروایہ ہے وہ امام محمد کی وہ 6 کتابیں ہیں، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، زیادات، مبسوط، اور جو ان کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ غیر ظاہر الروایہ ہے، ان کو نوادر الروایہ کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ شرح خود رسم المفتی میں آپ پڑھو گے آگے. صحیح ہے کہ ایک شیخین کا قول ہے غیر ظاہر الروایہ نوادر الروایہ کہ ضروری ہے مؤخر کرے، کہ وضو کو نہ کرے، تیمم نہ کرے کہ بلکہ آخری وقت تک کرے. کیوں دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ نا رائے غالب رائے ہے، غالب رائے یہی ہے کہ پانی مل جاتا ہے، تو غالب رائے جو ہوتی ہے وہ متحقق کی طرح ہوتی ہے، متحقق کی طرح ہوتی ہے. صحیح ہے کہ متحقق کی طرح ہوتی ہے، تو گویا کہ جب متحقق کی طرح کوئی یقین کی طرح ہوتی ہے تو پھر مؤخر کرنا ضروری ہے. اور ظاہر الروایہ ہے کہ ثابت حقیقتاً پس نہیں معزول ہوگا اس کا حکم مگر یقین مثلی کے ساتھ. یعنی کہ ظاہر الروایہ، ہاں یہ بات ہے کہ اگر نوادر الروایہ کی دلیل ہوگی تو نوادر الروایہ کو لیں گے، اگر ظاہر الروایہ کی دلیل کبھی ہوگی تو ہم ظاہر الروایہ کو لیں گے. اب ظاہر الروایہ میں یہی ہے کہ عجز تو حقیقتاً ثابت اب ہو چکا ہے، اب اس کے حکم کو ہم معزول نہیں کر سکتے، کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آخری وقت تک جائے گا. ہاں بندے کو یقین کامل ہو کہ اس کو آخری وقت میں پانی مل جائے گا تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ عجز نہیں ہے، وہ آخری وقت تک جائے اور وضو کر کے ہی نماز کو ادا کریں. یہ دیکھیں پیچھے میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ جو صاحب ہدایہ کا طریقہ ہے وہ جو حکم ہے، اصل حکم وہ پہلے ذکر کرتے ہیں اور جو حکم کی دلیل ہوتی ہے وہ آخر میں ذکر کرتی ہے. تو یہی آخر میں جو دلیل ذکر کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے نزدیک بھی یہی موقف ہے جو آخری والا ہے، اور ہے بھی یہی. آگے وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَلَنَا أَنَّهُ طَهُورِيَّةٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِيَ شَرْطُهُ. اب نماز پڑھے تیمم کے ساتھ، اس تیمم کے ساتھ جتنی چاہے فرائض نوافل سے، جو تیمم کر لے اس سے جتنے مرضی فرائض پڑھ لے، نوافل پڑھ لے. امام شافعی اختلاف فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ تیمم کرے گا ہر فرض کے لیے، ہر فرض کے لیے نہیں ہے تیمم کرنا. 4 رکعتیں فرض پڑھی ہیں، اب اور کوئی قضا پڑھنا چاہتا ہے یا فرض پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اب نیا تیمم کرے گا، یا اگلی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نیا تیمم کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ طہارت ضروری ہے، ضرورت کے لیے کی ہے. لہذا جب فرض پڑھ لیا، زور کی پڑھی، فرض پڑھ لیا، ضرورت ختم ہو گئی. اب جب اثر کا کرے گا تو پھر ضرورت لاحق کوئی، پھر تیمم کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے پانی کے نہ ہونے کی حالت میں، کہ جو مٹی ہے تیمم کر لیا ہے تو وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے پانی کے نہ ہونے کے. جب تک پانی موجود نہیں ہے وہ پاک کرنے والا ہی ہے. لہٰذا یہ آپ کا کہنا کہ ضرورت کی وجہ سے ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جب تک موجود ہے وہ پانی کے نہ ہونے کے وقت وہ پاک ہی کرنے والا ہے. ایک ہی سے گزارا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ کریں. بس معمول ہوگا اس کا عمل کرنا جو باقی ہے اس کی شرط پر، اس کی شرط پر ہی ہم اس پر عمل کریں گے.
کہ وہ اپنی شرط پر ہی باقی رہے گا عمل کرنا۔ اس کی شرط کیا ہے؟ وہ شرط اس کی ہے کہ پاکی، کہ جب تیمم کر دیا تو پاکی حاصل ہو گئی، لہٰذا جب پاکی حاصل ہو گئی تو شرط پائی گئی۔ اب شرط جب پائی گئی تو وہ اسی شرط پر، پاکی پر ہی عمل کرتا رہے گا۔ وَيَتَيَمَّمُ الصَّحِيحُ فِي الْمِثْلِ إِذَا حَضَرَتْ جنازۃ والولی غیرہ فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان تفوتہ الصلاۃ لأنہ لا تقضى فيتحقق العجز وكذا من حضر العید فخاف ان اشتغل بالطہارۃ ان يفوتہ العید يتيمم لأنها لا تعاد۔ وقوله والولی غیرہ اشارۃ الی انہ لا يجوز للولی وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة هو الصحيح لأن للولي حق الإعادة فلا فوات من حق في حقه۔ اب یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تیمم شہر میں تو صحیح ہے، لیکن آیا کہ جنازہ آ گیا، اب اگر وہ تیمم کر لیتا ہے یا عید کا مسئلہ ہے، تیمم کر لیتا ہے تو اس کی عید چلی جائے گی، لوگ پڑھ لیں گے، یہ جنازہ ہے وہ اگر وضو میں لگ جائے تو لوگ پڑھ لیں گے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ وضو نہ کرے، تیمم کر کے عید پڑھ لے اور نماز جنازہ پڑھ لے۔ ہاں جو ولی ہوگا، ولی اس میت کا جو وارث ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیمم نہیں کرے گا، وہ عید کی وہ تیمم نہیں کرے گا، بلکہ وہ وضو کر کے ہی نماز جنازہ پڑھے گا۔ کیونکہ جو ولی ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، اس کے لیے یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو دوبارہ جنازہ پڑھ لے، میت کو روک لے، وہ کہے کہ 1 منٹ رک جاؤ میں ابھی رہتا ہوں۔ لیکن جو غیر ولی ہے، لہٰذا اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، اس کو لوگ نہیں دیکھیں گے، نہیں سنیں گے، جنازہ پڑھا دیں گے، وارث ہوگا اس کی بات سنیں گے، اس کے لیے تو اجازت ہوگی، غیر ولی کے لیے اجازت ہوگی، لیکن ولی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وَيَتَيَمَّمُ صحیح، اور تیمم کرے نہ صحیح ہے، شہر میں بھی صحیح ہے۔ کب صحیح ہے؟ جب حاضر ہو جنازہ، ویسے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے شہر میں، جنازہ حاضر ہو صحیح ہے، اور وہ غیر ولی ہو، ولی نہ ہو، پس خوف ہو، اگر مشغول ہوگا طہارت میں، وضو کرنے میں، تو فوت ہو جائے گا اس کی نماز، یہ خوف بھی ہو تب، اگر خوف نہ ہو تو پھر وہ وضو کرے، کیونکہ اس کی تو قضا نہیں ہے، نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، اسی وجہ سے خوف ہو تو پھر وہ تیمم کر لے، وضو نہ کرے۔ پس متحقق ہے، یہ عجز ہے، عاجز ہے وہ بندہ، عجز پایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تیمم کر لے۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو حاضر ہو عید میں، پس خوف ہو، اگر وہ طہارت میں مشغول ہوا تو عید فوت ہو جائے گی، تو پھر وہ تیمم کر لے، کیونکہ عید کا بھی ارادہ نہیں ہے، جس طرح نماز جنازہ کا ارادہ نہیں، اس طرح عید کا ارادہ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ طہارت میں مشغول نہ، تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، کیونکہ نہیں ہے۔ اور وقولہ والولی، اب جو مصنف نے ولی کا قول ذکر کیا ہے تو اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ نہیں ہے جائز ولی کے لیے، یہ بات ولی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کیوں جائز نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کہ وہ ٹھہر سکتا ہے اور لوگوں کو روک سکتا ہے۔ اور ایک روایت امام حسن سے، حضرت ابو حنیفہ سے امام حسن نے روایت کیا ہے کہ صحیح ہے، ولی کے لیے بھی صحیح ہے، ایک روایت ہے۔ کیونکہ ولی کے لیے اعادہ کا حق ہے۔ اب یہ دلیل دے دی پیچھے کی، ویسے ایک روایت ذکر کر دی کہ ولی کے لیے صحیح ہے، آگے دلیل دے دی کہ اصل بات یہی ہے کہ ولی کے لیے اعادہ کا حق ہے، کہ وہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں کو کہے کہ رک جاؤ ابھی میں وضو کر لوں، بس نہیں فوت ہوگا اس کے لیے، اس کے حق میں تو فوت ہو گئی نہیں، جنازہ ہو بھی چکا ہے، تو پھر بھی وہ کہہ رکو میں جنازہ پڑھنا ہے، میں نے ابھی نہیں پڑھا، تو اس کے حق میں تو فوت ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تیمم نہ کرے، بلکہ طہارت حاصل کر کے پھر ہی تیمم کرے۔ صحیح ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں محنت کر کے یاد کرنا ہے، آگے پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ پڑھا سنا